بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین کرام، بلا شبہ عید میلاد نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، نہ ہی آپ کے صحابہ اور تابعین و تبع تابعین نے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود محفل میلاد منعقد کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بدعت تو ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا شریعت اسلامیہ میں بدعت حسنہ نام کی کسی چیز کا کوئی وجود ہے؟ ناظرین، در حقیقت دین اسلام میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی یہ تقسیم بذات خود بدعت ہے، اور یقیناً بدعت سب کی سب گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث نبوی ہے، کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ بے شک علماء اسلام نے بدعت حسنہ اور سیئہ کی اس تقسیم پر بڑی نکیر کی ہے۔ چنانچہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بدعت و اہوا تمام کی تمام گمراہی میں ایک جیسی ہیں۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ تمام علماء کے نزدیک عموم پر محمول کیا گیا ہے۔ اس قول سے کوئی بدعت بالکل مستثنی نہیں ہے، اور بدعت میں سرے سے کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ ہی نے اپنی مشہور و معروف کتاب الاعتصام میں لکھا ہے، بدعت حسنہ اور سیئہ کی یہ تقسیم ایسا نیا کام ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور و معروف قول ہے کہ جو دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کر کے یہ سمجھے کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو یقیناً اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا جو چیز اس وقت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دین میں شامل نہیں تھی، اس کا شمار آج بھی دین میں نہیں ہوگا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، من استحسن فقد شرع، یعنی جس نے دین میں ایجاد کردہ کسی نئے کام کو اچھا سمجھا تو اس نے شریعت سازی کی۔ معلوم ہوا کہ بدعت پوری کی پوری سیئہ یعنی بری ہے، اور اس میں سے کوئی بھی حسنہ یعنی اچھی نہیں ہے، اور کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اسے اچھا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا بہتان لازم آتا ہے، اور ایسا کر کے آدمی شریعت سازی کا جرم بھی کر بیٹھتا ہے جو خالص اللہ کا حق ہے۔ کچھ لوگ بدعت حسنہ کی مثال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعض اعمال کو پیش کرتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے عہد خلافت میں صلاۃ تراویح کو دوبارہ باجماعت پڑھنے کا حکم دینا، اور ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنا اور قرآن کریم میں نقطے اور اعراب لگانا وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے کام بدعت حسنہ میں سے ہیں، اور انہی میں سے عید میلاد النبی منانا بھی ہے۔ جو لوگ یہ اعمال بطور مثال پیش کرتے ہیں وہ دراصل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کام بدعت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اصل موجود ہے، اور جس کی اصل موجود ہو اس کام کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا صلاۃ تراویح باجماعت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور جب ترک کیا تو یہ کہہ کر ترک کیا کہ صلاۃ تراویح باجماعت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے، پھر وہ ادا نہ کر سکیں۔ اور جب آپ کی وفات کے بعد یہ خوف ختم ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے دوبارہ جاری کر دیا۔ جہاں تک قرآن کریم کی کتابت و جمع کا کام ہے تو بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں حسب نزول کتابت قرآن کا کام کرواتے تھے، مگر چونکہ آپ کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع نہ کرا سکے، اور در حقیقت آپ کی حیات مبارکہ میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے اور قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جب اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حسب ضرورت ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد خلافت میں اسے ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح جتنی چیزیں عید میلاد کے جواز کے قائلین بدعت حسنہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یا تو ان کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے اور وہ دین میں نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، یا وہ دینی امور میں سے نہیں ہیں، جیسے موٹر کار، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز وغیرہ،
اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔